دونوں ہی ایک دوسرے کو جھکانے کی ضد میں اپنے اندر غبار بھر رہے تھے اور دونوں کو ہی اس کے انجام کی پرواہ تھی نہ فکر۔ اپنا اپنا بھرم رکھنے کے چکر میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ اب بھی سمرا نے بے نیازی سے کام لیا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے اس نے پلٹ کر اوزان کے چہرے پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، جہاں عجیب سی زردی کا بسیرا ہو گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو دونوں کے درمیان تازہ جنگ ہوئی تھی۔ اوزان نے اسے کسی بھی غلط کام سے باز رہنے کی ہدایت کی تھی۔ جواب سن کر وہ جذباتی ہوتے ہوئے تڑک کر بولی تھی، میں جو کروں جو چاہوں تمہیں اس سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اپنی دانست میں اس نے اس کے دل کا غبار نکالا تھا، مگر اوزان نے یہ بات دل سے لگا لی۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے سمرا سے کلام تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ رتابہ چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے مسکرا کر اوزان سے کہہ رہی تھی، ضرور چلوں گی، ہم پر تو آج قدرت پوری طرح سے مہربان ہوئی ہے۔ تھینک یو، ماریا بھی آتی ہوگی، تب تک میں بھی چینج کر لوں۔ ماریا؟ ان کا کیا کام ہے؟ جہاں رتابہ اس کے الفاظ پر چونکی تھی وہیں سمرا کے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ پانی خالی بہتا رہا تھا۔ اسی کا تو کام ہے یار، انگیجمنٹ رنگ پسند کروانی ہے اسے۔ سوچ رہا ہوں 1-2 روز میں امی ابو کو بھیج دوں اس کے گھر۔ اس کے الفاظ اطلاع نہیں دھماکہ تھے، جن سے سمرا کی پوری ہستی لمحوں میں ہل کر رہ گئی تھی۔ قطعی حونک انداز میں پلٹ کر حیران نگاہوں سے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا پتھرا گئی تھی۔ اوزان بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر بکھرتی بے یقینی کیسے سرور کا باعث بنی تھی اس کے لیے۔ بدلہ پورا ہو گیا تھا، مگر اس ادلے بدلے میں جو نقصان دلوں کے معصوم احساسات کا ہو رہا تھا وہ دونوں ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بے حد عجیب محبت تھی ان کی، جن میں کسی احساس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پوری رات لمحہ بہ لمحہ کڑا امتحان عذاب بن کر اتری تھی اس پر۔ کسی کروٹ قرار نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اوزان کے الفاظ اس کا جگر کاٹ رہے تھے۔ تصور میں جیسے ہی ماریا کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھتی اس کا دل سکڑ کر رہ جاتا۔ سوچ سوچ کر اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اوزان سے ایسی بے وفائی کا تصور ہی محال تھا اس کے لیے، کجا کہ وہ یہ سب حقیقت میں اسے سنا کر جتا کر رہا ہے۔ جانے کہ اس وقت سارے رنگ جھوٹے محسوس ہو رہے تھے جو اوزان کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے دیکھتی آئی تھی۔ اس کی شوخیاں، مستی، اپنائیت سب ایک فریب لگ رہا تھا۔ شام سے کمرہ بند کیے وہ جانے کتنے بے شمار آنسو چپ چاپ بہا چکی تھی، جبکہ اوزان رتابہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں مارکیٹ بھی نہیں گئے تھے۔ اوزان رتابہ کو بتا رہا تھا کہ سمرا کا دماغ درست کرنے کے لیے اس نے گاہے بگاہے اسے جھٹکے دینا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس نے پرومس بھی کیا تھا کہ اب وہ جلد اپنے بزرگوں سے بات کر کے سمرا کے حقوق اپنے نام لکھوا لے گا، تاکہ ان دونوں کا مستقبل اور محبت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر کبھی انسان کی سوچ اور خواہش کی تابع نہیں ہوتی۔ مذاق مذاق میں شروع ہونے والا کھیل اب گمبھیر شکل اختیار کر گیا تھا۔ اپنا درد اور کسک سمرا کی جانب دھکیل کر وہ ہلکا پھلکا ہو کر اطمینان سے سو رہا تھا، جبکہ سمرا اسے اپنی معصوم محبت کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ سلگتے اعصاب کی تسکین کے لیے انتہائی جذباتیت کا شکار ہو کر اس نے وہ بات ٹھان لی تھی جس کے بارے میں آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کپ کپاتی انگلیوں سے اپنی فرینڈ مزنہ کے بھائی جواد کا موبائل نمبر پریس کرتے ہوئے اس کا دل باقاعدہ تڑپا تھا، مگر وہ بے درد بنی دوسری طرف جاتی بیل کی آواز سنتی رہی۔ ہیلو؟ 4-5 بیلز کے بعد دوسری طرف سے اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو جواد؟ جی فرمائیے۔ نیند سے بوجھل بھاری آواز میں خفگی نمایاں تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی، میں سمرا بات کر رہی ہوں۔ جی پہچان گیا ہوں آپ کی آواز، فرمائیے اتنی رات کے میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ اوزان نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی، تبھی وہ اس سے خفا تھا۔ سمرا نے آج سے پہلے خود کو اس طرح حقیر و بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہے، کیسے کہے۔ تبھی کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی تھی، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ بہت کمزور لہجے میں خاصی سوچ بچار کے بعد وہ پوچھنے کی ہمت کر پائی تھی۔ جب وہ بولا،
یہ سوال صبح بھی پوچھا جا سکتا تھا. اتنی رات کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ؟ سوری اگر آپ ڈسٹرب ہوئے. اصل میں بہت پریشان تھی, اس لیے سوچا سمجھا نہیں. اگین سوری. نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پریشان کیوں تھیں آپ؟ جلد ہی وہ نرم ہو گیا تھا جس سے اس کی ڈھارس بندی. کچھ خاص وجہ نہیں, آپ صرف یہ بتائیے کہ آپ فوراً میرے لیے اپنا پرپوزل بھجوا سکتے ہیں. وہ جذباتی بھی تھی, کم عقل بھی, اور اس کا احساس اسی لمحے فوراً اسے ہو گیا تھا جب جواد نے پوچھا, خیریت؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ نہیں, خدا گواہ ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں. دراصل آج کل میں میرا کزن اوزان مجھے پرپوز کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے, لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی. اگر اس نے کل امی ابو سے بات کر لی تو میں جانتی ہوں وہ کسی صورت اسے انکار نہیں کریں گے, جبکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس لیے ایمرجنسی آپ سے رابطہ کرنا پڑا, کیونکہ میں آپ کی محبت کی قدر کرتے ہوئے خود آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں. وہ جتنا گر سکتی تھی اس نے خود کو گرا لیا تھا, صرف اپنی بلکتی انا کو تسکین دینے کے لیے. اپنی خودداری, اپنی شخصی وقار کا گلا گھونٹ دیا تھا اس نے. جواب میں جواد نے خاصی سوچ بچار کے بعد کہا تھا, اوکے فی الحال تو آپ سکون سے سو جائیں. صبح گڑیا اور امی ابو سے بات کر کے دیکھوں گا, وہ لوگ مان گئے تو ضرور آپ کی خواہش کا مان رکھوں گا. کل تک جو اس کی آواز سننے اور ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا رہا تھا, اس وقت اس کا نخرہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. مگر سمرا نے اس کی پرواہ نہیں کی. اسے تو ہر صورت اوزان کے سامنے اپنا وقار بحال رکھنا تھا, اپنا قد اونچا رکھنا تھا. سو اس کے لیے وہ ہر نقصان, ہر ذلت اٹھانے کو تیار تھی. جواد سے بات کرنے کے بعد اس کے سلگتے اعصاب کو ایک گونا قرار نصیب ہو گیا تھا. اگلے روز صبح دیر تک وہ بستر میں ہی پڑی رہی تھی. رات میں اوزان کے آنے سے پہلے ہی وہ پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی. اس سے اگلا دن بھی ایسے ہی گزر گیا. تیسرے روز جواد کی مما اور مزنہ چلی آئیں. گو ان کی آمد پر اس کا دل پھر دکھا تھا, مگر اوزان کو سبق سکھانے کے لیے اسے بخوشی یہ تکلیف بھی قبول تھی. یہی وجہ تھی کہ خوب دل لگا کر بننے سنورنے کے بعد وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی کہ جن کی آمد اس کی فرمائش پر ہوئی تھی. مزنہ اس سے مل کر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی. ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنے بھائی کی پسندیدگی سے بھی اسے آگاہ کر دیا تھا. اس کی ماں بھی گاہے بگاہے بڑی محبت بھری نگاہوں سے اس کی خوبصورت سراپے کا جائزہ لے رہی تھی. سمرا نے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنے دی. اوزان آفس سے واپس آیا تو اسے بنا ٹھنا دیکھ کر حیران رہ گیا. اسے کیا ہوا ہے؟ وہ پل دو پل کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر آئی تو اس نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے رتابہ سے پوچھ لیا, جو لا تعلق سی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں بھائی, مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آیا کون ہے؟ تھکے تھکے سے وجود کو قریبی صوفے پر گراتے ہوئے اس نے پھر پوچھا تھا. جب رتابہ نے بتایا, ان کی وہی دوست آئی ہیں جن کے بھائی صاحب فدا ہو گئے تھے محترمہ پر, ساتھ میں والدہ محترمہ کو بھی لائی ہیں. مجھے تو حالات کچھ سازگار نہیں لگ رہے. وٹ؟ ایک اور جھٹکا. وہ بے ساختہ صوفے سے کھڑا ہوا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا, وہ بے وقوف لڑکی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی. لمحے میں جذباتی ہوتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا تھا. تھوڑی دیر بعد مہمان رخصت ہو گئے تو اس کی ماں آسیہ بیگم اور سمرا کی ماں نادیہ بیگم متغیر چہروں کے ساتھ وہیں لاؤنج میں آ بیٹھی, جبکہ سمرا اپنے کمرے میں روپوش ہو گئی تھی. مما سب ٹھیک تو ہے نا؟ اوزان تاحال وہیں بیٹھا تھا. اس وقت اسے اپنی تھکن کی بھی پرواہ نہیں تھی. اس کے دل کو جو کیفیت ہو رہی تھی وہ کسی کو بھی بتانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. آسیہ بیگم نے اس کے سوال پر نگاہ اٹھا کر بڑے دکھی انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا. ٹھیک کہاں ہے بیٹا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ مچلا تھا. نادیہ بیگم یوں خاموش بیٹھی تھی گویا لب سل گئے ہوں. پتہ نہیں, ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سمرا اس گھر سے باہر کہیں جائے گی. پتہ نہیں کب اور کیسے ہماری نظر چوک گئی اور وہ اس بھول کا فائدہ اٹھا کر غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھی. میرا تو دل ٹوٹ رہا ہے اوزی, کیسے ضد مان لوں اس کی؟ وہ واقعی پریشان دکھائی دے رہی تھی. اوزان کا دل ڈوب کر رہ گیا. کیا ضد کر رہی ہے وہ؟ شادی کی ضد کر رہی ہے, وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. عجیب محبت کا بھوت سوار ہوا ہے اس کے سر پر. کسی کی نہیں سن رہی. وٹ؟
اس کے اعصاب پر گویا کسی نے بم پھوڑ دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں ابھی خبر لیتا ہوں اس کی، بڑے مان بھرے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سمرا کے کمرے میں چلا آیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ میں نے کہا تھا کہ کوئی غلط قدم مت اٹھانا، وگرنہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ پھر یہ حماقت کیوں؟ اس کا ٹیمپر لوز ہو رہا تھا اور یہی نظارہ تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے حال سے یکسر بے نیازی جتاتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری معافی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک ہو، ویسے میں بھی اپنی زندگی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ تم نے کوئی خریدا ہوا نہیں ہے مجھے جو میں ہر کام تم سے پوچھ کر کروں۔ بکواس بند کرو، تمہیں اندازہ ہے تم کتنا غلط فیصلہ کر رہی ہو؟ کیا ہم سب سے جدا ہو کر خوش رہ سکو گی تم؟ ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، سبھی اپنے والدین سے جدا ہو کر جاتی ہیں، وہ سب کیا زندہ نہیں رہتی؟ رہتی ہوں گی، میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم یہ احمقانہ فیصلہ یوں اکیلے نہیں کر سکتی۔ یہ احمقانہ فیصلہ نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، بلکہ ویسی ہی محبت جیسی تم ماریا فندی سے کرتے ہو۔ ماریا فندی کو درمیان میں مت گھسیٹو، تمہارا معاملہ اس سے الگ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا، بہرحال فضول میں اپنا اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا، اب تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ تم کرو۔ وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اذان کے اندر اس لمحے جیسے بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ جانے کس ضبط کے عالم میں خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے وہ اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ کیا واقعی میں اس بات کو سچ مان لوں کہ تم صرف جواد حسن سے محبت کرتی ہو؟ جانے کیا تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں؟ وہ چند لمحوں تک کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس لمحے اس کے سامنے وہ اذان کھڑا تھا جس کی ذات سے وہ دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی، جس سے اس کا تعلق دوستی اور اعتماد کا تھا، انا پرستی اور فضول ضد کا نہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی، نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، مگر نہیں کہہ پائی۔ کہا تو محض یہی کہا، ہاں، اور اذان کے اندر کیسے کیسے طوفان نہیں اٹھا دیے تھے اس ہاں نے۔ خوبصورت آنکھوں کی سرخی سمرا کا دل مٹھی میں جکڑ گئی، مگر معاملہ سلجھا نہیں اور الجھ گیا تھا۔